یہ کتاب الصلاۃ آف سنن ابن ماجہ ان ابی لبابہ بن عبد المنذر، گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ، he narrate from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جمعہ کا دن ہے وہ لیڈر ہے تمام دنوں کا. He is the leader of all the days, the day of Jummah. Then Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam explained وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ, and this day of Jummah have so much greatness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ, even more than the day of Eid al-Adha and more than the day of Eid al-Fitr. This Jummah have so much greatness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says فیہ خمس خلال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says there is 5 important things of this great day of Jummah. پہلی کیا ہے؟ خلق اللہ فیہ آدم. On this day Allah subhanahu wa ta'ala created حضرت آدم. اب look at the علم غیب. آج لوگ کہتے ہیں رسول اللہ don't know what's happening behind the wall, but رسول اللہ explain کہ which day حضرت آدم was created. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آدم was created on this day of Jummah. وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ, and when you want to know when حضرت آدم landed on this earth, that was the day of Jummah. رسول اللہ explaining the greatness of this day of Jummah. اور پھر وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ, اور پھر رسول اللہ says کہ you want to know which day حضرت آدم make پردہ from this دنیا, that was also the day of Jummah. So وَفِيهِ سَاعَةٌ, رسول اللہ says اس میں ایک گھڑی ایسی ہے, there is one set time in this day of Jummah is so important کہ لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا, کہ بندہ of اللہ, faithful ummati of رسول اللہ, ask anything in the court of Allah, Allah fulfill his du'as. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے that گھڑی is very important کہ جو کچھ بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا, اور یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ مانگے, حلال چیز مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will fulfill and accept his du'as, he or she. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ, اور یہی دن ہے کہ when the day of judgment will take place. The day of judgment, قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. اور پھر رسول اللہ says ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ جو چیزیں ہیں, جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے, اور جو آسمان, زمین, ہوائیں, بادل اور جو سمندر ہیں, اس ڈے آف جمعے کے دن جب بھی وہ دا ڈے آف جمعہ آتا ہے they fear کہ بھئی میں بھی دس جمعہ ڈے قیامت قائم نہ ہو جائے, دا قیامت can come on this day of جمعہ. تو وہ خوف زدہ ہوتی ہیں جو بھی کریچرز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہوتی ہیں, اور یہ آسمان بھی, بادل بھی, ہوا بھی. تو اس لیے الحمدللہ رسول اللہ ایکسپلین کہ دس گریٹنس آف دس ڈے آف جمعہ, اور یہ کس وجہ سے ملی؟ بیکاز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک حدیث تھی that we understood. اور جو آخری دن ہوتے ہیں, this is also the great حدیث پاک of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ ہم آخری دنوں میں ہیں اور آخری جمعہ ہے رمضان الکریم کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ she witness کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لم یجتہد فی غیرہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم more than the other days in these last 10 days of Ramadan
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to make more عبادت in the court of Allah سبحانہ وتعالی. آپ زیادہ محنت کرتے تھے ان آخری دنوں میں، اور یہی سبق ہے ہم امتیوں کے لیے کہ that these last 10 days of Ramadan is very important. اور پھر جو اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں faithful lovers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور پھر ایک اور حدیث پاک of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، this is also very important، اور ہم we have to understand کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ says کہ I heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ ہم سب امتیوں کے بعد میں آئے ہیں. We are the final and last ummah and we came after all the ummahs. جو previous ummahs جو ہیں، نیشن جو ہیں وہ گزر گئی، ہم ان کے آخر میں آئے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو قیامت کے دن ہوگا یوم القیامت on the day of judgment، کہ یہ میری امت will be the first. ہم آئے آخر میں ہیں but on the day of judgment we will be the first. And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، the difference is this کہ جو previous nation ہے انہیں کتابیں ہم سے پہلے ملی ہیں، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ، کہ previous nation also اللہ سبحانہ وتعالی bless them this day of جمعہ، ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اس فرضیت عطا کی اس ڈے آف جمعہ کی، بٹ انہوں نے کیا کیا؟ they deny the previous people, they deny. تو فہدان اللہ لہ فالناس لنا فیہ تبع، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فضیلت آف جمعہ کی میری امت کو عطا کی، اور and we accept the فضیلت from the court of Allah سبحانہ وتعالی. تو پھر اس لیے then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ اب جو سب قومیں ہیں وہ ہمارے بعد میں ہیں. all the previous nation now they are after us, so we are the first, اور this is the fazilat of the ummah and this is the fazilat of the greatness of the day of Jummah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم explain. تو اس لیے then رسول اللہ سے جو یہود تھے they took Saturday، اور جو نصارہ تھے انہوں نے سنڈے لے لیا، پر جو میری امت ہے we are first، کیونکہ جمعہ پہلے آتا ہے، پھر ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا ہے.